السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندھے رہیں گے۔ آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر پچھلے کئی مہینوں سے وائرل ہے کہ موت سے 40 دن پہلے ایک بڑا ہی خطرناک خواب آتا ہے۔ یہ ویڈیوز کچھ چینلز نے چلائی، ان کے 8 ملین تک ویوز چلے گئے، اور کچھ چینلز نے چلائی ان کے 4 ملین 2 ملین، کسی کے چاہے چند 100 بھی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کے سبسکرائبر کتنے ہیں اور کس ٹائم پہ کیا ہٹ ہوتا ہے۔ بہرحال پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو جو ہے اس کا کانٹینٹ کیا ہے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے کچھ اور زاویوں پر۔ تو پہلے تو میں آپ کو اس کا ٹیکسٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے جو ہے یہ بات واضح ہو جائے کہ مرنے سے 40 دن پہلے ایک خطرناک خواب آتا ہے، اور ایز یوزول ہمارے ہاں چونکہ ڈر کا دھندا چلتا ہے اور لوگ ڈر کو بڑا پسند کرتے ہیں، سنسنی خیز چیزوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو آف کورس پھر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور چلانے والے چینلز جانتے ہیں کہ یہ چیزیں بکتی ہیں تو اسے بیچتے ہیں۔ اور کتنی ہی باتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ہوتی ہیں، اور آپ اس میں سے کسی ایک ویڈیو میں بھی اس واقعے کا کوئی ریفرنس نہیں پائیں گے، نہ انٹرنیٹ کے اوپر کسی سورس پر آپ کو اس کا کوئی ریفرنس ملے گا۔ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو یہ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ اچھا یاد رکھیے گا، اگر اس کو شیعہ بیان کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے علی علیہ السلام، بعض سنی بھی کہہ دیں گے علی علیہ السلام، اور بعض سنی جو ہے اس کو ذرا سنی ٹچ دینے کے لیے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیں گے۔ وہ واقعہ پیچھے ایک ہی ہے کیونکہ ایک ہی جگہ سے کاپی پیسٹ ہے۔ اچھا اس کے کچھ اور بھی میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا، ذرا ایک دفعہ واقعہ بتا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے منسوب کیا گیا ہے کہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی ادب سے عرض کرنے لگا۔ وہ کہیں آپ کو مہربان علی مل جائے تو وہ دستے ادب جوڑ کے اس طرح کے الفاظ، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈرا دیتا ہے وہ بس بس بس۔ پہلی دفعہ کوئی بندہ سنتا ہے تو ویسے ہی ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایک دم سے ایک آواز آتی ہے نا کان میں بس۔ وہ ایک الگ ڈرامہ ہے، خیر چھوڑے اس ڈرامے کو، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ انتہائی ادب سے عرض کرنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی باتیں کرتا تھا جیسے ہم کو یہ معلوم ہو کہ شاید جس کی موت ہو جائے گی۔ کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا کہ اللہ نے عالم ملکوت، عالم بیاہ اور عالم ارواح کے بیچ ہر انسان کے لیے ملک الرؤیا رکھا ہے۔ اچھا اب یہاں پر ایک نقطہ بتا دوں میں آپ کو، کیونکہ کہتے ہیں نا جی نقل کے لیے بھی عقل چاہیے۔ تو ایک صاحب نے اس کی کاپی ماری اس جملے کی، اب اس کو خبر ہی کوئی نہیں کہ عالم ملکوت کیا ہوتا ہے، عالم بیاہ کیا ہوتا ہے، عالم ارواح کیا ہوتے ہیں، اور پھر ملک الرؤیا کس کو کہتے ہیں، عربی بھی نہیں آتی۔ تو اب اس کو ملک الرؤیا اس نے سنا تو صحیح، لیکن آگے اس کو کیا لکھا، اس نے لکھا ما یاکل الروا۔ سن لیں جا کے ویڈیوز میں ان کی سنیں، وہ 8 ملین ویوز ہیں بھائی، کسی کے 6 ملین ویوز ہیں، کسی کے 5 ملین ویوز ہیں، کسی کے 10,000 15,000 20,000، وہ ما یاکل روا۔ حالانکہ ملک کہتے ہیں اللہ کے بندے، فرشتے کو رؤیا کہتے ہیں عربی زبان میں خواب کو، ملک الرؤیا یعنی خواب کا فرشتہ۔ اچھا پھر ایک اور کمال دیکھیں نا، اب جو لکھے ہیں نا، جنہوں نے لکھے ہیں سوشل میڈیا سائٹ، وہ تو ماشاءاللہ عالم ملکوت تو ٹھیک لکھ دیا، عالم بیاہ بھی ٹھیک لکھ دیا۔ اچھا عالم ارواح کو پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ عالم ارواح، عین رے واو ہے، وہ خبر ہی کوئی نہیں نا عالم ارواح کیا ہے۔ وہ سن لیا انہوں نے، مہربان علی کی ویڈیو نا ان سب نے بیٹھ کے سنی ہے، چکر سارا یہ ہے، سٹارٹ اسی نے کیا تھا،
اور آپ کو تو پتہ ہے اس کی ویڈیو میں کوئی ریفرنس نہیں ہوتا یار، کسی ایک واقعے کا ریفرنس نہیں ہوتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، پیچھے سب کہانیاں ہیں۔ بھئی دیکھو نا، ہمارے ہاں اگر ہم کوئی واقعہ بیان کریں، مولا علی کرم اللہ وجہہ کا کوئی قول بیان کریں، آپ کا کوئی واقعہ بیان کریں، تو حدیث کی کتاب سے ہوگا، اس کے اندر حدیث کا نمبر ہوگا، یا ہم کسی کتاب کا نام لیں گے، اس کے صفحے کا نام لیں گے، اس کی کتاب کے جو ہے مؤلف کا نام لیں گے، کس کی تالیف ہے، کس کی تحریر ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں، بس شروع ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں نا وہ لوگ، تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اور پھر وہ سارا واقعہ ایک ہر ویڈیو میں ایک آدمی آ جاتا ہے، وہ سوال کرتا ہے دستے ادب جوڑ کے، اور اس کے بعد بس 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 کے 2-3 نعرے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ واقعہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک مطلب سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ کیا چکر ہے، وہ لوگ خوش ہیں، عادت ہے نا ڈراموں کی، تو وہ آگے ڈرامے دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، باہر آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ اس لیے یہ تنقید کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سب یہ کاپی پیسٹ کا دھندا ہے، علم نہیں ہے، نہ سننے والوں کے پاس ہے، نہ بولنے والوں کے پاس ہے، بس کہیں سے کچھ مل جائے، وہ سنسنی بس ہونا، تو بس وہ آگے ہم نے بیان کرنی ہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب اس قول میں کہا حضرت علی نے کہ شخص یاد رکھنا کہ عالم ملکوت، عالم بیاہ اور عالم ارواح کے بیچ ہر انسان کے لیے ملک الرؤیا رکھا گیا ہے، جو اسے آنے والی مصیبتیں، پریشانیوں اور وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے۔ اچھا، ملک الرؤیا والی بات تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی کہ خوابوں کا ایک فرشتہ ہے، جس کا ایک ڈیوٹی ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو ایک درس میں بتایا تھا حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ۔ فرشتہ تو اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں، اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں۔ کبھی اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے الہامی خواب دکھاتا ہے، تاکہ مرنے والے انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے، اس کا سامان جمع کرتا ہے، ویسے ہی برزخ کا سامان جمع کر لے۔ وہ انسان کہنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس منظر میں، اس خواب میں نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے، اس کا لباس سفید ہوتا ہے اس سفر میں، اور اس سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن آج مر چکے ہیں، وہ اسے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے، جبکہ انسان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے، وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے، تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے، تو اس سے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا علی، اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہوگا کہ الہامی خواب ہے کہ شیطانی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی اس قسم کا خواب دیکھو، خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو، پریشان ہونے لگو، تو سمجھ جانا کہ یہ خواب شیطانی ہے، لیکن اس خواب کے بعد اگر تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ خواب رحمت۔ اب یہ واقعہ آپ کو جس نے یہ لگایا ہے نا، مرنے سے 40 دن پہلے خطرناک خواب آتا ہے، وہ سب نے یہی اسکرپٹ کاپی پیسٹ غلطیوں کے ساتھ کاپی پیسٹ، مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، غلطیوں کے ساتھ۔ پہلے بندے نے جس نے کاپی ماری نا مہربان علی سے، اس نے پہلی غلطی کی، جس نے اس سے کاپی ماری اس نے اس میں اور غلطیاں کر دی۔ وہی ہے نا، میں کان میں کسی کی ایک بات کہوں، پھر وہ آگے بات کہے، 50 لوگوں کے بعد میں نے کیا کہا تھا وہ بات ہی بدل جائے گی۔ یہی حال ہوا ہے ادھر کی، جو مشکل باتیں تھیں نا وہ ساری بدل گئی ہیں، کیونکہ علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں جانتا ہوں اور میں مانتا بھی ہوں کہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ کچھ لوگوں کو باتیں شاید بری بھی لگیں، اور اکثر لوگ نیگیٹو کامنٹس بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں تم جلتے ہو، یہ ہے وہ۔ پھر جلنے کی بات نہیں، اللہ کے بندے، علم بانٹ رہے ہو تو بس سند بانٹو نا، یہ تو نہ کہو نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور آگے کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے۔ بھئی کدھر فرمایا؟ بتاؤ تو صحیح نا۔ اچھا، اور پوچھو تو کہتے ہیں جی اس نے بڑا علم حاصل کیا ہے۔ تو بھئی علم حاصل کیا ہے تو علم حاصل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ بھئی جو مرضی چاہے حضرت علی کے نام پہ منسوب کر کے بولتے رہو؟ بھئی ہر بات کی کوئی سند ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ بس ہر بات میں راوی کہتا ہے۔ ابھی کون سا راوی ہے جو ستلج کے ساتھ بہتا ہے، یا کوئی اور راوی ہے؟ وہ راوی کا وہ نام شام بھی ہے،
یا بس وہ راوی کہتا ہے. اچھا یہ کون شخص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو آتا ہے پر نام وام کوئی نہیں ہے, ایک نام نہیں ہے, بس ایک شخص آیا, اس نے سوال کیا, نہ کتاب کا نام, نہ راوی کا نام, نہ بندے کا نام. اللہ ہدایت دے. اور کیا کہہ سکتے ہیں یار, جب یہ واقعہ میں سنتا ہوں نا تو اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار لوگ یہ واقعے سنتے بھی ہیں, پھیلاتے بھی ہیں اور کوئی سند بھی نہیں مانگتا, اور اس طرح بات سینہ بسینہ لوگوں جو ہے نا ایک دوسرے کو جو پھیلاتے ہیں بغیر ریفرنسز, یوں پھر یہ باتیں عام ہو جاتی ہیں اور پھر اتنی گڈمڈ ہو جاتی ہیں باتیں کہ میرے پاس جو سوالات آتے ہیں نا, میں پوچھتا ہوں بھائی یہ کدھر سے تمہارے پاس بات آئی, ہم نے تو کبھی نہیں سنی زندگی میں. وہ پھر جن چینلوں کا مجھے بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو چینل ان کے ہیں جو بے سند کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر ان باتوں کو تو آپ رہنے ہی دیں. بعض نے گھڑنتو روایتیں, موضوعات, منکرات, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. وہ اتنی زیادہ ایک کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف دس ورلڈ باتیں ہوتی ہیں, وہ ہمارے ہاں لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. چکر سارا یہ ہے, تو اسی لیے وہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اینی وے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنا واضح بتا دیا نا اس چیز کو کہ ہر زیرو کو موت کا مزہ چکنا ہے, اور موت کب کس کی کہاں آنی ہے اس کا تو علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تو 40 دن پہلے اگر سب کو بتا دیا تو پھر ہر ایک کو پتہ چل جانا چاہیے نا 40 دن پہلے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کم سے کم پچھلے 1400 سال سے تو چل رہا ہے, بلکہ تھوڑا اور زیادہ کر لیں, 1450 سال سے. ان 1450 سال میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو پھر رپورٹ کر دینا چاہیے انہیں کہ بھئی ہمیں خواب آ گیا, اب ہم 40 دن کے بعد چلے جائیں گے. کوئی ایکسپیرینسز بھی تو ہونا یار, کوئی نہیں, کچھ نہیں. اینی وے, اس لمبی چوڑی بحث کا مقصد کیا ہے کہ خدا کے لیے جسٹ بیکاز کوئی چینل بہت بڑا ہے, اس کے بہت سارے سبسکرائبرز ہیں, بہت سارے اس کے ویوز ہیں, اس میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ کوئی سیلیبریٹی بن گیا ہے یا لوگوں نے اسے کوئی تمغے شمغے دے دیے ہیں, یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی اس سے علم لینے کی. علم لینے کے لیے جو دلیل چاہیے وہ علم ہے, سامنے والا نہیں ہے. اس لیے اپنے اندر یہ گٹس بھی پیدا کریں اور اپنے اندر یہ ذوق و شوق بھی پیدا کریں کہ علم بسند ہو, اس کا کوئی ریفرنس ہو کہ یہ علم آخر آ کدھر سے رہا ہے. اب لوگوں نے اتنی بڑی بڑی پروفائلیں بنائی ہوئی ہیں, اتنے ان ایکسیسیبل ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑے لوگ ہیں تو بس جو انہوں نے کہہ دیا تو بس وہ پتھر پہ لکیر ہے, بس یہی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات کرے تو ہم اس بات کرنے والے سے بھیڑ پڑیں گے. یہی ہوتا ہے جب بھی میں ان ٹاپکس پر بات کرتا ہوں نا تو لوگ مجھ سے بھیڑ پڑتے ہیں بجائے اس کے کہ جا کے تحقیق کریں کہ آیا وہ جو سنتے آئے ہیں وہ باتیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. ان بیان کرنے والوں کو جا کے پکڑو بھائی کہ تم یہ جو باتیں کرتے ہو یہ کدھر سے آتی ہیں تمہارے پاس, سورس تو دو نا کوئی, بجائے اس کے کہ ہم جب اس پر کہتے ہیں تو ہمیں ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں آگے. اسی سے اندازہ کرتا ہوں میں کہ لوگوں کا سوچنے کا کیا ڈھنگ ہے, کیا تھاٹ پروسیس. لیکن ہمارا کام اصلاح کرنا ہے. اصلاح انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو آپ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے, علم کا ساتھ دیجیے, علم سے جڑے رہیے, علم سے بندھے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.